مریم صفدر پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہیں۔ وہ 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور کے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول سے حاصل کی۔ مریم نواز کو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے ایف ایس سی کے بعد انہوں نے راولپنڈی کے آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ تاہم سخت ڈسپلن والے ماحول میں تعلیم جاری نہ رکھ سکیں اور انہیں کالج چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، مگر یہاں سے بھی MBBS کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی انہوں نے کالج چھوڑ دیا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد مریم نواز نے جب لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو اس طرح کی خبریں آئیں کہ مریم نواز میرٹ پر پورا نہیں اترتی تھیں اور انہوں نے اپنے والد کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے۔ اس اعتراض کے باعث مریم نواز کو MBBS کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر کالج سے نکلنا پڑا۔ کچھ سالوں بعد انہوں نے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی سے پہلے گریجویشن کیا اور بعد میں MA انگریزی ادب کا امتحان پاس کر لیا۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سیاست کے مضمون میں PhD کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ 25 دسمبر 1992 کو مریم نواز نے نواز شریف کے اس وقت کے ADC کیپٹن صفدر ایوان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مریم نواز کی دو بیٹیاں مہر النساء صفدر اور ماہنور صفدر جبکہ ایک بیٹا جنید صفدر ہے۔ مریم نواز کی بڑی بیٹی مہر النساء صفدر کی شادی لاہور کے ایک بڑے سرمایہ دار گھرانے میں ہوئی اور اس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی تھی۔ ان کے خامد کیپٹن صفدر نے فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور سیاست میں آ گئے۔ کیپٹن ریٹائر صفدر مانسیرا سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ 24 اکتوبر 1990 کے عام انتخابات کے بعد نواز شریف جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو کیپٹن صفدر ایوان ان کے ADC تھے۔ ایک سال تک کیپٹن صفدر نے شریف خاندان کے قریب رہ کر یہ ذمہ داری نبھائی اور کہا جاتا ہے اسی دوران مریم نواز اور ان کے بیچ میں تعلق قائم ہو گیا۔ مریم نواز کو کالج چھوڑنے اور وہاں سے واپس لانے کی ذمہ داری کیپٹن صفدر کی تھی۔ اسی دوران دونوں میں قربتیں پیدا ہو گئیں اور مریم نواز نے دسمبر 1992 میں محض 19 سال کی عمر میں خاوند کی مرضی کے خلاف کیپٹن صفدر کے ساتھ شادی کر لی۔ سیاسی مخالفین تب سے کہتے آ رہے ہیں کہ مریم نواز نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور اسی طرح کے الزام بھی لگاتے ہیں کہ مریم نواز شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ 2011 میں نوجوانوں میں عمران خان کی بڑھتی مقبولیت دیکھ کر مسلم لیگ نون کو بھی خیال آیا کہ نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے انہیں کسی نئے چہرے کو سامنے لانا چاہیے۔ اسی حکمت عملی کے تحت مریم نواز کو سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں پارٹی نے انہیں ضلع لاہور کی انتخابی مہم کا انچارج بنا دیا۔ وزارت عظمیٰ کا قلم دان سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے انہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی سربراہی سونپی اور مریم اہم تقریبات میں والد کے ہمراہ نظر آنے لگیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہو گئیں اور وہاں سے اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل چلانا شروع کر دیا۔ اپریل 2016 میں پینما دستاویزات منظر عام پر آئیں تو وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کے نام بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کے نام پر آف شور کمپنیاں قائم تھیں۔ ان دستاویزات کی بنیاد پر شریف فیملی کے خلاف ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور ناجائز ذرائع سے دولت کمانے کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے 20 اپریل 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ نواز شریف کو پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹا دیا گیا۔ عدالت نے نواز شریف کو 11 سال قید اور 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی۔ مریم نواز کو بھی جرم میں معاونت کے الزام میں قید اور 5 سال کی نااہلی کی سزا سنائی گئی۔ اس دوران میں ان کی جانب سے پیش کی گئی ایک مبینہ طور پر جعلی دستاویزات بھی پیش کی گئیں، جس میں کیلبری فنڈ استعمال کیا گیا تھا، جو کہ اس وقت تک آفیشلی لانچ ہی نہیں ہوا تھا۔ سیاسی مخالفین نے ان کی خوب بد اڑائی اور انہیں کیلبری رانی کا اعتزازیہ لقب دیا۔ تاہم 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اس کیس میں بری کر دیا۔ پینما لیکس کی تحقیقات کے دوران مریم نواز نے JIT کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ ان کی کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے اور نہ وہ اپنے والد کے زیر کفالت رہی ہیں۔ بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ اپنے شوہر کی کفالت میں چلی گئی تھیں۔ تاہم 2018 کے عام انتخابات میں لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ N نے 127 سے حصہ لینے کے لیے جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو اس میں انہوں نے لکھا کہ 84 کروڑ 59,53,559 روپے کے اثاثوں کی مالکہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ چودھری شوگرز ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، حمزہ شپنگ ملز، حدیبیہ پیپر ملز، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی، سوئفٹ انرجیز پرائیویٹ لمیٹڈ اور فیملی فلور ملز کی شیئر ہولڈرز ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ ان کے نام کئی ایکڑ اراضی ہے۔ یہ تمام تنازعات اپنی جگہ، مگر اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ مریم نواز مسلم لیگ نواز کی سیاسی جانشین ہیں اور نواز شریف کے علاوہ اگر کارکنان کسی شخصیت کے ساتھ جڑے ہیں تو وہ مریم نواز ہی ہیں۔ اب مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے۔